اس کو ایک اور میں بات کہوں گا کہ اس کے ڈارون کے پیرلل ایک اور آدمی تھا، اس کا نام تھا لامارک. اس نے بھی یہی اسٹڈی کی جو ڈارون نے کی، مگر ایک فرق یہ تھا کہ اس نے یہ ضرور کہا کہ یہ ہر چیز لنکڈ ہے، یعنی جانور پلانٹس کے ساتھ لنکڈ ہے اور یہ یونیسیلز کے ساتھ لنکڈ ہے، مگر وہ ان کی جو ایوولوشن ہے فرام سمپل ٹو کمپلیکس کا کیا میکنزم ہے وہ اس نے نہیں بتایا، وہ ڈارون نے بتایا اور اس نے اس کو نام دیا نیچرل سلیکشن. اور ڈارون کی یہ بڑی بات ہے اس کے کردار کی کہ اس نے لامارک کو لکھا کہ بھئی آپ کا بھی ایسا ہے، تو اس نے کہا نہیں آپ اپنے نام سے کریں. تو اسینشل بات جون سی ہے ڈارون کی تھیوری آف ایوولوشن میں، وہ نہ صرف یہ ہے کہ بتانا فرام سمپل ٹو کمپلیکس، مگر اس کا میکنزم کیا ہے کہ یہ کس طرح ہوتا ہے. اب نیچرل سلیکشن کا اکثر یہ لگتا ہے کہ ہر چیز جون سی ہے وہ ایک دوسرے کو کاٹ رہی ہے، دوڑ لگا رہی ہے. ایسی بات نہیں ہے. نیچرل سلیکشن ہوتی ایسے ہے کہ جب کوئی تھوڑی بہت چینج آ جائے. مثال کے طور کے اوپر ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، میرا قد آپ سب سے چھوٹا ہے، تو اب اوور دا ٹائم اگر میرے جتنے بھی بچے یا آگے چھوٹے ہی قد کے ہوتے جائیں گے اور دوسروں کے جون سے وہ بڑے قد کے ہوں گے، ان کو ایڈوانٹیج ہوگا. تو یعنی یہ جون سی لائن ہے یہ آہستہ آہستہ شاید اپنے آپ ختم ہو جائے. تو یہ جون سا طریقہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں نیچرل سلیکشن. اور اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی ایک نئے کریکٹرسٹک پیدا ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کسی نیچرل حالات کی وجہ سے والکینو آیا ہے، یہ ہوا ہے کہ یہ اوریجنل سے سیپریٹ ہو گیا، تو پھر اس کو اور آسانی ہو جاتی ہے. تو یہ تو طریقہ اس نے بتایا. اب اس کا تھیوری کو توڑنے کے لیے ایک پریڈکشن ہے. وہ پریڈکشن یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا آرگنزم، کمپلیکس آرگنزم جو آج موجود ہے، اگر آپ اس کو دکھا دیں کہ وہ 2 بلین سال پہلے بھی تھا، تو ڈارون کی تھیوری بالکل ختم ہو جائے گی، فالسیفائی ہو جائے گی. اچھا، اب بات یہ ہے کہ ہر تھیوری جون سی ہے جس کو بھی آپ لے لیں، وہ وقت کے ساتھ اس کے اندر زیادہ پختگی آ جاتی ہے جب اس کے اور دوسرے طریقوں سے اس کو سپورٹنگ ایویڈنس ملے. اور اس کا ایویڈنس جو کہ اس وقت ڈارون کو نہیں معلوم تھا، وہ کہتا تھا کہ بعض چیزیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیسے ہوتا ہے، مگر ہے یہ ایسے ہی. وہ تھا مینڈل، ایک کرسچن پریسٹ تھا مینڈل. اس نے یہ مٹر اگانے شروع کر دیے. مٹر اس نے اگائے تو ایک ورائٹی تھی لال پھولوں والی، ایک سفید پھولوں والی تھی. انہوں نے اس کو جب کراس کیا تو جب اس کے بچے ہوئے وہ سارے ریڈ تھے. اس کو بہت حیرانی ہوئی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ریڈ کیوں ہے. تو اس نے پھر ایک اور عقل مندی کی بات کی. اس نے صرف یہ جو ریڈ تھے نا ان کو آپس میں کراس کر دیا. تو اس کا ریزلٹ یہ ہوا کہ زیادہ تر ریڈ آئے اور تھوڑے سے سفید نکل آئے. تو اس نے پھر یہ جینیٹکس کا میتھمیٹکس کرنا شروع کر دیا کہ اس طرح سے جینز چلتی ہیں. اب یہ جین کیا ہے؟ یہ جین وہ مادہ ہے جو کہ سیل کے اندر، جو سینٹر کے اندر نیوکلیس ہوتی ہے، اس کے اندر یہ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کروموسومز. کروموسومز کے اندر جینز ہوتی ہیں. اور جینز کے اندر جس کو آج کل ہم بہت باتیں ہوتی ہیں اس کی ڈی این اے کی، ڈائی آکسی نیوکلک ایسڈ، جس کا یہ ایسے سیڑھیاں چڑھی ہوئی ہیں اور یہ اس کے اندر کوڈ ہے ساروں کی. یہ پروٹین کی کوڈ ہے کہ ہم کیا ہیں، جس سے ہماری جو ذات ہے نا وہ اس سے بنتی ہے. یہ میں بعد میں بات کریں گے کہ یہ کس طرح سے آگے جاتا ہے. مگر اب یہ ڈی این اے کی وجہ سے اب جب ہم ڈی این اے دیکھ لیتے ہیں تو اس سے پھر ہم اپنا ڈی این اے دیکھ لیں، منکیز کا دیکھ لیں، پلانٹس کا دیکھ لیں، تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایک جو سٹرینڈ ہے نا وہ ڈی این اے کا ہم ساروں کے اندر موجود ہے، ایک کامن چیز ہے. اور وہ سنگل سیل میں چلے جائیں وہ وہاں بھی موجود ہے. اور یہ معلومات نہ ہوتے ہوئے بھی
ڈارون کا یہ بہت بڑا کمال ہے کہ اس نے کہا کہ لائف جو ہے اٹ از اے ٹری آف لائف. ایک روٹ ہوتی ہے, پھر برانچ نکلتی ہے, پھر اس سے دوسری برانچ نکلتی ہے, اور پھر یہ ایسے ایسے آگے جاتے ہیں. تو گویا انہوں نے جو تصور کیا اس کمپلیکسٹی کو, جی, تو وہ ٹری کی شکل میں جی, کہ سٹارٹ ایک روٹ سے, چھوٹے سے روٹ سے, جی, اور آہستہ آہستہ وہ پھلتے پھولتے جی, ایک برانچ سے دوسری برانچ, جی, دوسری برانچ سے تیسری برانچ, جی, اور آخر میں ایک بڑا سا درخت. تو ہاں گویا جو ہمیں آج اپنے ارد گرد جو لائف کی ڈفرینٹ فارمز, کمپلیکس فارمز دکھائی دیتی ہیں, جی, تو بقول ایولیوشن تھیوری کے جی, یہ بہت ہی سمپل کسی روٹ فارم سے شروع ہوئی, ہاں جی, اور آہستہ آہستہ یہ جی, کمپلیکس ہوتی. جی, اور جینیٹک مٹیریل ہر ایک میں جا رہا ہے, ہر برانچ میں جا رہا ہے, مگر برانچ نئی نکل رہی ہے. وہ یہ نہیں کرتی کہ اس برانچ سے مڑ کے پھر دوسری برانچ کے اندر جوائن ہو جائے. بہت ساری برانچز ہیں وہ خراب ہو جائیں گی, ٹوٹ جائیں گی, مگر یہ اس کا جو آئیڈیا تھا یہ اب بالکل کنفرم ہو چکا ہے ڈی این اے کی وجہ سے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ بتاؤں اس کے متعلق. میرے پاس ایک دفعہ 2 نوجوان آئے, اور یو کے ماڈرن نوجوان تھے, بڑے اچھے کھاتے بھی تھے, گھر کے تھے, اور مگر ان چیزوں کے اوپر وہ بہت ان کا پکا یہ تھا کہ ایوولوشن نہیں ہو سکتی. اور ہم تو کیونکہ ہمیں بتایا بھی جاتا ہے, جب بھی کوئی مولوی بات کرے گا وہ یہی کہے گا اشرف المخلوقات, اور یہ تو اسپیشل بنایا ہوا. خیر اس کے برعکس ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے. یہ تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا دیکھیں پہلے تو جب بچہ ہوتا تھا تو ماں کی نام سے اس کو پہچانا جاتا تھا. میں نے کہا اب کیا کرتے ہیں, اب آپ ڈی این اے کرواتے ہیں؟ تو کہنے لگا ہاں. میں نے کہا وہ کیسے ہوتا ہے؟ میں نے کہا دیکھو اگر ایک یہ ماں باپ ہیں تو ان کا ڈی این اے ملے گا 99.99999%, اور اگر اس سے کم ہوگا تو وہ چاچا ہوگا, اور اس سے کم ہوگا تو وہ ایسے ہوگا. تو اس کو میں نے کہا دیکھیں ہمارا اور منکیز کا جو ڈی این اے ہے وہ 97% ایک جیسا ہے, تو رشتہ داری تو ہماری نکل آئی. تو کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جی کہ ہمارے کہیں جا کے آباء و اجداد بندر تھے؟ جی, یہ ایک بڑا پھیلائی ہوئی بات ہے, اور اکثر یہ لوگ جو ان سے ہیں ہمیں چپ کرانے کے لیے یہ ہمیشہ یہ بات کریں گے اور ناراض ہو جاتے ہیں کہ بندر کے ساتھ ہمارا کیسے, ہم بندر سے نہیں. آپ کے والدین بندر ہو سکتے ہیں, میرے نہیں ہو سکتے. جی, حالانکہ جو بات کرنے والا ہے مجھے اگر بندر کہہ رہا ہے تو بھائی آپ بھی کھاتے ہیں, آپ بھی پیتے ہیں, آپ بھی ویسے ہی کام کرتے ہیں جیسے ہم کرتے ہیں, ٹوائلٹ آپ بھی جاتے ہیں, میں بھی جاتا ہوں, تو مجھے آپ بندر کہہ رہے ہیں تو بھائی آپ بھی تو کچھ بندر ہوں گے اس کے اندر. مگر بات ایسی نہیں ہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک برانچ کے اندر سے چیزیں نکل رہی ہیں, تو وہ جو برانچ ہے ہیومنز کی وہ منکیز کی نہیں ہے. ہیومن برانچ ایسے چلی گئی ہے, منکیز کی ایسے چلی گئی, مگر ایک کامن اینسیسٹر ہے. ٹھیک ہے جی. اور اب اتفاق سے اس کامن اینسیسٹر کا ہمیں فاسل بھی مل گیا, وچ از اباؤٹ 4.5 ملین ایئرس, 5 ملین ایئرس کے قریب ہے. مجھے اس کا نام ابھی یاد نہیں آ رہا, مگر کوئی آئی ڈی اے کا ایڈا قسم کا ہے, جس کے اندر اس کے یہ پاؤں کی فارمیشن نظر آتی ہے. وہ ہمارا کامن اینسیسٹر ہے. ہماری جو برانچ نکلی ہے وہ ہیومنز کی نکلی ہے, اور ہم سب ہیومن ہی لنک کے اندر چل رہے ہیں, اسی چین میں آ رہے ہیں. منکیز کی اور پرائمیٹس کی یہ جو سی برانچ ہے یہ الگ ہے, کامن اینسیسٹر ضرور ہے. نہیں تو اکثر ذہن میں یہ خیال نہیں ابھرتا کہ پھر یہ سارے منکیز جو ہیں جی وہ ایوالو ہو کے انسان کیوں نہیں بن جاتے, وہ بندر کے بندر ہی کیوں رہ گئے؟ جی, ان کی جو ان کی جینیٹک مٹیریل جو الگ ہونے کے بعد ہوا وہ تو ویسے ہی چل رہا ہے. دیکھیں ہمارے اندر کروموسوم ہوتے ہیں 46, ٹھیک ہے جی.
हेलिक्स के 2 पार्ट हैं, सीढ़ियां चल रही है, एक ये वाला है, इसमें 23 है, इसमें 23 है। जब मेटिंग होगी तो ये अलग हो जाएगा, 23 मेल के आ जाएंगे, 23 फीमेल के आ जाएंगे, 46 हो जाएंगे। बंदरों के अंदर होते हैं 48, राइट? ठीक है जी। इसलिए उनका तो अलग ही लाइन चलेगी ना। सही है। आप समझ गए मेरी बात? अब एक सवाल पैदा होता है कि अगर ये कॉमन एंसेस्टर था तो हमारे अंदर भी 48 की मुमकिनात हैं, मगर अब हमें इसकी प्रोफाइलिंग करने से हमें पता लग गया, एग्जैक्टली वो जगह मालूम हो गई है जहां के ये 2 जीन्स कोलैप्स होकर एक बन गई। इस वजह से इंसान जो सा है वो इसी लाइन पे चलेगा, इसके अंदर चेंजेस आ सकती हैं, और बंदरों में इनके अंदर चेंजेस आ सकती हैं। कितने टाइम में आएंगी, कब आएंगी, ये हम नहीं कह सकते। ये आप ये बता सकते हैं कि चेंज आती क्यों? जी, जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि एक तो ये है कि स्टेटिस्टिकली हर चीज के अंदर वेरिएशन है। उस वेरिएशन के वजह से कुछ फिजिकल एट्रीब्यूट्स जो ज्यादा सूट करते हैं वो कायम रह जाते हैं, यानी वो एलिमेंट्स जो उनसे हैं, जो मेंबर्स हैं, वो कायम रह जाते हैं और बाकी खत्म हो जाते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर जब डायनासोर्स की एक्सटिंक्शन हुई है तो सबसे ज्यादा जो सर्वाइवल की पॉसिबिलिटी थी वो छोटे छोटे मैमल्स की थी। वो सर्वाइव कर गए। आजकल शायद बड़ा होना जो सा है उसमें ज्यादा सर्वाइवल फैक्टर है। एक तो ये स्टेटिस्टिकल बात होगी। दूसरी बात ये होगी कि हमें मालूम है म्यूटेशंस हर वक्त होती रहती है। म्यूटेशंस की क्या वजह है? म्यूटेशंस की काफी सारी वजूहात हो सकती है। माफी चाहूंगा जी, बोलो। म्यूटेशन आपने कहा, इसका क्या मतलब? म्यूटेशन से मतलब ये है कि आपका जो जेनेटिक ऑर्डर है ना उसके अंदर कोई चेंज आ जाए। जब जीन्स के अंदर चेंज आएगी तो आपकी बॉडी के अंदर चेंज आएगा, फिजिकल चेंज आएगा या मेंटल चेंज आ सकता है। तो जब वो चेंज होगा ये काफी चीजों से हो सकती है। एनवायरनमेंट की वजह से, केमिकल्स की इफेक्ट की वजह से जो रेडिएशन आ रही है बाहर से, जिनको हम कॉस्मिक रेज कहते हैं रेज है मगर वो होते पार्टिकल्स हैं। वो हमें स्ट्राइक करते हैं, वो हमारे साथ इंटरेक्ट करते हैं। जैसे एक पॉजिट्रॉन आया तो वो अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन वगैरह वो इंटरेक्ट करेगा। उसके अलावा डीएनए के जो अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो भी एटम से बने हुए हैं। उनके अंदर हमेशा जिगलिंग मोशन होती है। ठीक है जी, कभी कभी फंक्शन ओवरलैप कर जाए, ये कर जाए, ये एक कॉज हो सकता है। तो म्यूटेशंस होती रहती हैं और म्यूटेशंस होने के बाद अच्छा फिर दूसरी बात यह है कि म्यूटेशंस ये मतलब नहीं कि एक ही इंसान में होगी। अगर हम एवरेज में देखें तो मिसाल के तौर पे कोई बच्चा पैदा हुआ, उसके बाल बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, वो आपको बहुत कम नजर आएंगे, मगर अगर एक बड़ी पॉपुलेशन में देखें तो आपको काफी नंबर मिल जाएंगे। इसी तरह मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, ये काफी आपको नंबर में मिल जाएंगे। तो अब फिर जब ये इस किस्म की बात हो जाए तो और वो आइसोलेट हो जाए किसी तरीके से, तो फिर और प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। यानी या तो वो खत्म हो जाएंगे या फिर वो नशो नुमा पे आ जाएंगे। अक्सर ये समझा जाता है कि म्यूटेशन हमेशा खराब होती है, मगर ऐसा नहीं है। बाद म्यूटेशन ठीक होती है, बहुत बहुत अच्छी होती है। मिसाल के तौर पे चीन के अंदर एक आदमी को मेडिकल के लिए बुलाया, उसको कोई तबीयत खराब थी तो उसका उन्होंने डीएनए टेस्ट किया तो उसके अंदर उनको पता चला कि इसके अंदर 46 के बजाय 44 क्रोमोसोम है और वो आदमी बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई उसको बीमारी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इज परफेक्टली ऑलराइट। अब देखें अगर कोई लड़की 44 वाली मिल जाए उसको, उसकी तो लाइन शुरू हो जाएगी। तो ये कैसे हो गया? ये किसी म्यूटेशन से हो गया। अब मैं उंगली नहीं रख सकता कि भाई ये कौन सी चीज थी, कॉस्मिक रे थी, क्या था क्या नहीं था जिसकी वजह से ये हुई। तो ये इस तरह से इसका सिलसिला चलता है। तो कोई एक तो आपने म्यूटेशन का जिक्र किया, क्या एक ये बाहर का जो एनवायरमेंटल फैक्टर है जी कि अब हम जिसको हम आपने खुद जिक्र किया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जी,
تو فٹس یہاں پہ پاورفل نہیں کہ جو سب سے پاورفل ہے وہ رہے گا، بلکہ وہ جو کہ اڈاپٹ کر سکتے، جس کی اڈاپٹیشن اچھی ہے۔ اور اب اگر ہم یہاں فرض کریں ہمیں سردی سے ہماری جان جاتی ہے پر نہیں سردی میں رہ سکتے، اور اچانک جو ہے کوئی ایسا آئس ایج آ گیا کہ یہاں -30-40 ٹمپریچر ہر وقت ہو، تو میں اور آپ جو کہ سردی میں نہیں رہ سکتے ہم ختم ہو جائیں گے۔ لیکن وہ کہ عمران یہ برداشت کر سکتا ہے، تو یہ اور اس کی نسل آگے چلتی رہے گی، کیونکہ یہ آہستہ آہستہ اپنے اوپر شاید فر تھوڑی ڈیولپ کر لے اور یہ بچ جائے اس سے۔ تو گویا یہ ایک جو باہر کا جو سٹیمولی ہے وہ اس کے ساتھ کیسا ہم نے خود کو اڈیپٹ کر لیا تو اور ایوالو کر لیا خود کو، تو بچ گئے، ادروائز ایکسٹنٹ ہو گئے، کوئی ایسا بھی ہے؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اچھا نقطہ اٹھایا، آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ اسی طرح سے جو ڈاروین نے پہلے اسٹڈی کی اپنی فنچز کے اوپر کہ یہ جو برڈز ہیں یہ ایک فزیکل کنڈیشن میں یہاں رہتی ہیں، ان کی جو سی چونچے وغیرہ ہیں، ان کا رنگ جو سا ہے وہ فرق ہے، اور وہ جو دوسری رہتی ہے وہ فرق ہے، حالانکہ ان کی جو جینیٹکس ہے اگر آپ لنک اپ کریں تو دے آر ریلیٹیوز ٹو ایچ ادر، ٹو دا ایکسٹینٹ کہ وہ میٹنگ بھی نہیں کرتے ایک دوسرے سے۔ تو یہ تو بہت بنیادی چیز ہے، اور اسی طرح سے یہ میوٹیشن اور ایڈیپٹیشن جو سی یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی رہی۔